اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تو علماء بیٹھے ہیں، بات دور تک جائے گی، اساتذہ تک جائے گی، اکابر تک جائے گی، بات مستند ہے، پکی ہے، صحیح ہے۔ انبیاء ہو کہ علماء جب قوم کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا ہی میں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر قوم کو چھوڑ کر اللہ سے پوچھے بغیر نکلے، مچھلی کے لقمے بننے کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر نکلے، درخت کے اندر چھپے، آرا کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر بھی بہت تکلیف اٹھا رہے تھے مکے میں۔ صحابہ کو اجازت دیے، تم اگر جانا چاہتے ہو تو مکہ چھوڑ کر جاؤ۔ کہاں جانا یا رسول اللہ؟ آقا نے نگاہ نبوت ڈالی، ساری دنیا اللہ نے سمیٹ کر پیارے آقا کے سامنے رکھ دیا تو ملک شام کا ماحول بڑا اچھا نظر آیا۔ آقا نے مکے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کو ملک شام جانے کی اجازت دی۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ پہلا قافلہ اور پہلی ہجرت کے سردار تھے جو مکے سے نکل کر ملک شام گئے۔ جو تکلیف اس وقت ہجرت کرنے والے صحابہ کو تھی، اس سے زیادہ تکلیف پیغمبر کو مکے میں تھی، اور ہجرت کی جو ضرورت مکے کے اس وقت کے مسلمانوں کو جتنی تھی، اس سے زیادہ ہجرت کی ضرورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور نگاہ نبوت سے پیارے آقا نے ساری دنیا کے اندر ماحول کو اگر کسی ملک کے اندر سازگار پایا، ملک شام کا پایا، پیارے آقا جا سکتے تو جا سکتے تھے، لیکن ایک نبی کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بار بار ابو بکر آتے تھے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں ہم بھی جائیں، یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں میں بھی جاؤں۔ عنوان وہی ہے، دین کی اہمیت اور حقیقت مقدمہ بتا رہا ہوں۔ کیا حضرت وہ عنوان کیا؟ نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے، نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے، ہم نہ تقریر سکھائے نہیں لوگا۔ 25 سال سے شوگر کی وہ دوا کھا رہا ہے، ڈاکٹر کو پوچھا نہیں گھگو وہ دوا کیا بول کر، ہارٹ کی وہ دوا کھا رہا ہے، احمق پوچھتا نہیں وہ دوا کیا، جب تقریر آتی وہ عنوان کیا۔ تو سدھر جا، عنوان بدل دیتا ہوں، ملک کے ماحول کو سدھار دے، انشاءاللہ عنوان بدل جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم 23 سال سے خدمت میں لگا ہوا ہے یہ عاجز۔ ہمارے اکابر تو اپنی زندگیاں صرف کر کے خرچ کر کے خبروں کے آغوش میں اس وقت موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے دین کے 1 کروڑ شعبوں میں ایک شعبہ بھی نہیں آیا۔ ہمیں بھی خواہش ہے، لاکھوں عنوانات پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، لاکھوں واقعات پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، 2 ہی باتیں ہیں، آپ اچھا سمجھے کہ برا سمجھے، آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے، آپ راضی ہو کہ ناراض ہو، 2 ہی باتیں ہیں۔ ایک تمہاری حالتیں دوسرے عنوان کی طرف جانے نہیں دیتے، دوسرا ملک کی حالتیں دوسرے عنوان کی طرف جانے نہیں دیتے، ورنہ میرے دوستو شریعت محمدیہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ قرآن بحر بے قرار ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔ قرآنی واقعات ختم نہ ہوں گے اگر بیان کریں، احادیث کے واقعات ختم نہ ہوں گے اگر بیان کریں۔
نکات ختم نہ ہوں گے اگر بیان کرے۔ پیغمبر کی زندگی کا اختتام ہی نہیں ہے، سیرت کے اتنے لاکھ گوشے ہیں، پھر ان گنت صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، جانے نہیں دیتے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے ایسے صحابہ کے واقعات، ایسے ایسے صحابہ کے خدمات، ایسے ایسے صحابہ کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں اور ان کی بے مثال زندگیاں آپ کے سامنے بیان کریں۔ لیکن دو باتیں ہیں، ایک آپ بدلتے نہیں، دوسرے ملک کے حالات بدلتے نہیں۔ ہر دن آپ کا بگاڑ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہر لمحہ ملک کا بگاڑ سامنے آتا ہے، تو اس لیے ہم کو دوسرے عنوان کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جواب دو میرے بھائیوں کہ تم کیا فضائل اور مسائل تک پہنچیں گے؟ ابھی ہمارا اب تک کا ایمان برابر صحیح نہیں ہوا ہے۔ ایمان صحیح نہیں ہوا ہے، کیا فضائل تک جائیں گے، کیا مسائل تک جائیں گے؟ غرض دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتے، قوم کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ خاص طور پر دو جماعتیں، ایک انبیاء کی جو مکمل ہو چکی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں، میرے استاد کا حکم بھی ہے، دیکھ با کبھی ہر جمعہ ہو کہ ہر بیان کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا جملہ آ جائے، حضرت کی دعا ہے تو آ جاتی ہے۔ اب تک ختم نبوت کا عقیدہ امت کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ پرسنٹیج اور فیصد بیان کرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ نبی ہیں یہ علم ہو سکتا ہے، آخری نبی ہیں یہ علم نہیں ہے۔ یاد رکھو، نبی پر جان قربان کر دو، نبی پر مال قربان کر دو، نبی کی محبت کی انتہا کو پہنچ جاؤ، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا کو پہنچ جاؤ۔ آپ پر اپنی جان، اپنے بیوی بچوں کی جان، اپنے ماں باپ کی جان قربان کر دو، جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے نام قربان کر دو، اور دولت کا ایک پائی اور پیسہ قربان کر دو۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔